اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں میں ایک بیٹے شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا اور دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا۔ تیسرے اور بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز ہیں جو 1159 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علم و فضل اور تقدس میں باپ کے ہم مرتبہ تھے اور ذہانت و طباعی میں جواب نہ رکھتے تھے۔ ان کی حاضر جوابی دلی میں ابھی تک نقل ہوتی چلی آئی ہے۔ میں ان سے چند کو یہاں پیش کیے جا رہا ہوں۔ ایک شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا: حضور، یہ پیشہ ور طوائفیں مریں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ شاہ صاحب نے فرمایا، ان کے ہاں جانے والے اور ان سے ناجائز تعلق رکھنے والے مردوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہو؟ سائل نے کہا، ان کی تو پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو ان طوائفوں نے ان سے بڑھ کر کون سا قصور کیا کہ انہیں نماز جنازہ سے محروم رکھا جائے؟ دلی کا ریزیڈنٹ شاہ صاحب سے ملنے آیا۔ وہ ریزیڈنٹ باتوں باتوں میں کہنے لگا، جناب، میں نے ایک سوال کئی عالموں سے کیا، کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، آپ بھی غور کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسافر راستہ بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے پڑا سو رہا ہے اور ایک شخص اس کے برابر بیٹھا ہے۔ اب مسافر جاگتے سے راستہ معلوم کرے یا سوتے سے؟ اب اس سوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، یعنی کہ ہمیں کس دین کی طرف جانا چاہیے؟ جو آدمی سویا ہوا ہے اس دین کی طرف، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی زندہ ہیں؟ تو شاہ صاحب نے سوال کی تہہ تک پہنچ گئے، یعنی سوتے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جاگتے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا، وہ جاگنے والا خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا اٹھے تو اس سے راستہ معلوم کرے۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ بھی سونے والے کا اٹھنے کا انتظار کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، محفل رقص و سرور میں انسان رات بھر جاگتا رہتا ہے، لیکن عبادت میں اس کو نیند آنے لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا، دو پلنگ ہوں، ایک پلنگ پر پھول بچھا دیے جائیں اور دوسرے پر کانٹے، تو نیند کس پر آئے گی؟ اس نے کہا، پھول والے پلنگ پر۔ فرمایا، بس رقص و سرور کی محفل کی مثال کانٹوں والے پلنگ کی ہے اور اللہ کے عبادت والے کی مثال پھول والے پلنگ کی ہے۔ ایک سوداگر کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن بیوی کے باپ یعنی اپنے سسر سے وہ کچھ نہ خوش تھا۔ وہ سوداگری کے لیے سفر پر جانے لگا تو بیوی کو کچھ تاکید کر دی کہ اگر باپ کے گھر گئی تو تجھ کو طلاق۔ اتفاق کی بات، اسی اثناء میں بیوی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر کی بیوی کیا کرتی، اس سے رہا نہ گیا اور وہ باپ کے گھر جا پہنچی۔ سوداگر آیا تو پریشان ہوا کہ بیوی خواہ مخواہ ہاتھ سے چل دی۔ اب سوداگر کو تو معلوم نہیں تھا نا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو جانا ہے۔ اب وہ آدمی یعنی کہ سوداگر جس عالم سے بھی فتویٰ معلوم کرتا، سب یہی کہتے طلاق ہو گئی۔ شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تو آپ نے برجستہ فرمایا، طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ گھر باپ کا کہاں رہا، وہ تو اس کا ہی گھر ہو گیا۔ سوداگر کی بیوی اپنے باپ کے گھر نہیں گئی بلکہ اپنے گھر گئی، پھر طلاق کیسی؟ اب سب آپ بھی حیران ہوں گے کہ وہ لڑکی کا گھر کیسے ہو گیا؟ بھئی جب والدین وفات پا جائیں تو وراثت کا حصہ تقسیم کیا جائے گا تو اس میں اس لڑکی کا بھی گھر ہوگا نا۔ اور ایک انگریز نے شاہ صاحب سے سوال کیا
کہ ہماری قوم کے سینکڑوں آدمی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک رنگ اور ایک روپ کے نظر آئیں گے، مطلب انگریزوں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ سفید۔ آپ کی قوم میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سانولا، ایسا کیوں؟ شاہ صاحب نے فرمایا، گدھے سب یکساں ہوتے ہیں اور گھوڑے مختلف ہوتے ہیں، کوئی سبزہ، کوئی نکرا اور کوئی سرمائی۔